بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے پیغمبر کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی قصے کی خبر پہنچی ہے؟ اس آیت کریمہ میں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے، اس سفر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر مدین سے مصر کی طرف اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سامعین محترم، اس سفر میں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سفر میں شام کے بادشاہوں کی طرف سے نقصان پہنچنے کی وجہ سے، نقصان کے خدشے کی بنا پر شام کا جو عام راستہ تھا، جو معروف راستہ تھا، جو خاص راستہ تھا، وہ ترک کر دیا، وہ چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے جنگل کی طرف سے مسافت طے کرنا شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس سفر میں اس وقت آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ حاملہ تھی۔ چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغربی جانب جب جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہاں رات کا وقت تھا۔ اب زوجہ محترمہ کو درد زہ شروع ہوا۔ یہ رات اندھیری کی تھی، برف پڑ رہا تھا، سردی کی شدت تھی، تو اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی، آپ کو آگ معلوم ہوئی۔ اب آیت نمبر 10 میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے ایک آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنی اہلیہ سے فرمایا ٹھہرو، اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگھاری، کوئی شعلہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا جب میں وہاں پہنچوں تو کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ دور سے جب جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا آپ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، اس لیے میں جاتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس آگ میں سے کوئی چنگاری، کوئی شعلہ لے آؤں، یا مجھے آگ کے پاس کوئی ایسا شخص مل جائے جس سے درست راستہ پوچھ کر ہم مصر کی طرف روانہ ہو سکیں۔ تو سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس راستے میں کیا واقعے رونما ہوئے، اور اسی راستے کے درمیان جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام کیا اس طور پہاڑی کے پاس، اور رب تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نبوت سے بھی نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے بھی عطا کیے۔ جو 2 معجزے تھے، عصا مبارک کو جب آپ پھینکتے تو وہ جو ہے سانپ بن جاتا، لیکن جب اس سانپ کے منہ سے آپ جو ہے ہاتھ ڈال کر پکڑتے وہ دوبارہ عصا یعنی وہ لاٹھی ہو جاتی۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی آپ جب اپنے بغل مبارک میں ڈالتے اور اس کے بعد جب جو ہے اس کو نکالتے تو وہ چاند کی طرح دن میں، رات کو چاند کی طرح چمکتا اور دن کو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ تو اب اس واقعے کو بھی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ ہم اس آیت اگلے انشاءاللہ تفسیر میں اس کو بیان کیا جائے گا۔